بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ رحمان یا رحمان، تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ بعد تراویح مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ رحمان یا رحمان، رکن شورا حاجی رفیع العطاری کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر سری لنکا سے۔ رحمان یا رحمان، کومیلا بنگلہ دیش میں مدنی حلقہ، مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا دیا ذہن۔ رحمان یا رحمان، ملائیشیا میں مبلغ دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ رحمان یا رحمان، اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مدنی مذاکرے میں مدنی پھولوں سے نوازا۔ رات کے وقت ہاتھ اور پاؤں کے ناخن اتارنا کیسا جائز ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تحریری سوال یہ آیا ہے کہ امیر اہل سنت نے کس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے؟ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن میرے آئیڈیل ہیں، تو یہ مجھے سرکار کے قدموں میں لے جانے والے ہیں۔ یہی آقا کے غلاموں میں شامل کر کے مجھے مطلب ان کے ذریعے ایمانیات اور عقائد کی شدھ بدھ نصیب ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن انہوں نے مطلب ہم کو اس فتنے کا دور ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے ولی تیرے پیچھے پیچھے، اور یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے اپنے پیچھے پیچھے، اور انشاءاللہ آقا کے قدموں میں پہنچا دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نعت خواں امجد فرید صابری مرحوم کی شہادت پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے بھی دعا کی، لواحقین کو سنت اعتکاف اور دیگر نیک اعمال کی ترغیب دلائی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رضی عنہ کی جانب سے عظمت صابری، ثروت صابری، طلحہ صابری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر مشتہر ہوئی کہ آپ کے بھائی جان یعنی مجدد صابری، عون محمد صابری اور مجیب صابری کے والد محترم امجد علی صابری شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا الہ العالمین، امجد علی صابری مرحوم کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ، مرحوم کی قبر پر
رحمت اور رضوان کے پھول برسا پروردگار، مرحوم کی قبر اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردہ ہائے حائل ہیں اٹھا دے، مرحوم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب فرما، محبوب کے جلوے ان کی قبر میں تا حشر لہرائیں۔ یا اللہ مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ پروردگار مرحوم کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ سارے گھرانے کو شاد و آباد پھلتا پھولتا رکھ، اور سب کو یا اللہ نیک نمازی پرہیزگار سنتوں کا پابند رکھ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب صبر کیجئے، ہمت رکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ ہمارے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کل کیا ہونا ہے، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری بھی اسی زندگی میں کرنی ہے۔ نمازوں کی سب پابندی کرتے رہیں، رمضان کے پورے روزے رکھیں، اور ذہ نصیب دعوت اسلامی کے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں۔ آج کل رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے، آپ میں سے کم از کم ایک بھائی اگر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مرحوم امجد علی صابری شہید کے ایصال ثواب کے لیے معتکف ہو جائے، اعتکاف کر لے 10 دن کا، بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ مرحوم کا بھی بیڑا پار ہوگا، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ یہ ان کے 3 شہزادے، بڑا شہزادہ 12 سال، چھوٹا اس سے 10 سال، اس سے چھوٹا 9 سال، تو ان شہزادوں کو بھی مدرسۃ المدینہ میں قرآن کریم حفظ کروائیں۔ ذہ نصیب جامعۃ المدینہ میں بھی آگے چل کر یہ داخلہ لیں، درس نظامی کریں۔ اے کاش آپ کا خاندان علماء کا خاندان بن جائے، یہ بچے عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، عالم باعمل بن جائیں، اور خوب 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 دین اسلام کی خدمت کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ ضرور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اور سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آئیں۔ آج کل تو روزانہ مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، عصر تا مغرب ہمارے ہاں دعا افطار، اور اس سے پہلے عصر کے بعد تو وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑا معلوماتی ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعا افطار ہوتی ہے تھوڑے منٹ کے لیے، پھر عاشقان رمضان افطار کرتے ہیں، پھر مغرب کی نماز، تو پھر اس طرح کھانا، پھر تراویح کی تیاری، پھر مدنی مذاکرہ۔ تو بڑا ماشاءاللہ وہ اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ ضرور تھوڑا تھوڑا وقت آ جائیں۔ میں عبید رضا بن اختار جی آپ سب سے تعریف کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریف کی مغفرت فرمائے، رحمت فرمائے، ان کے لیے اگلی منزل آسان، اللہم آمین، ان کے قبر کا حد نظر وسیع فرمائے، آمین، ان کے درمیان اور سب کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں کو ہٹا دے، آمین۔ اور آپ سب سے یہی عرض کروں گا کہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے مرحوم کو خوشی ہو، کبھی ایک یہی ذریعہ ہے کہ نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے مرحوم بھائی کو ایصال کریں۔ صحیح نصیب جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے حوالے سے، 10 روزہ سنت اعتکاف کے حوالے سے، اور مدنی مذاکروں میں شرکت کے حوالے سے، اور ان کے صاحبزادگان جو ہے وہ درس نظامی کر لیں، عالم بن جائیں، تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب گھر والوں کو میرا سلام، میری تعزیت، آپ کے تمام سوگواروں کو میرا سلام میری طرف سے، میرے غریب زادے کی طرف سے تعزیت کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ ضرور آئیے گا، فیضان مدینہ
عالمی مدنی مرکز میں آپ کے ابو بھی آئے تھے. امجد علی صابری شہید یہ کچھ عرصے پہلے تشریف لائے تھے مدنی مذاکرے میں، اور مجھ سے مائک پر کھڑے ہو کر براہ راست انہوں نے سوال جواب بھی کیے تھے. تو اس وقت سے ہی میرے ذہن میں ان کا نقشہ ہے. بس بیچارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ضرور آئیے گا. سلسلہ میرے رب کا کلام نگران شورا کے مدنی پھول مختصراً آپ بھی دیکھیے. مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر وضو ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیا، یا وضو جب کر لیں تب قرآن کھول کر آپ پڑھ لیں، اور نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیں. ماشاءاللہ ہمارے ہاں مساجد میں، الماریوں میں، دیگر جگہوں پر بکثرت قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مصحف شریف جسے کہتے ہیں. قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں. جس سے حروف ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا میں، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھے، اس کو اپنا امام بنا لے. جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو پا رہی ہے، تجوید کے ساتھ ہو پا رہی ہے؟ کیا صحیح حروف ادا کر پا رہے ہیں؟ آپ نے دنیا کے سارے فنون اور علوم سیکھنے کی کوشش کی ہوگی، نماز تو اب دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے، کیسے مطلب ہمارا گزارا ہوگا؟ نماز یہ جنت کی چابی ہے، اور قراءت یہ نماز میں فرض ہے. ہمارا بھی عجیب حال ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا حافظ چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے کہ اس کی قراءت درست ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کمیٹی والے پہلے پوچھتا ہوگا، حافظ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ تراویح کتنے بجے فارغ کرو گے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے. لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں، یعنی کاروبار میں مشغول ہوں، وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. میرے رب کا کلام، رحمان کا کلام، اللہ عز و جل کا کلام، الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. تو عمران بھائی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جیسے پانی اور مچھلی. اب قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو پورا دن اس کی کیفیت اور اس کی فکر ایک بڑی عجیب سی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں قرآن پاک پڑھنے کی تڑپ، اس کو سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے. مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ عاشقان ماہ رمضان نے آپ کے ہمراہ سحری اور کھانا کھانے کی پائی سعادت. مدنی چینل کو دیے اپنے تاثرات، جبکہ بعد سحری مناجات کا بھی سلسلہ ہوا. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على کہ قرآن مجید اگر بے خیالی میں نیچے گر جائے یا الماری سے اتارتے ہوئے نیچے گر جائے تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اگر قرآن پاک اپنے ہاتھ سے یا الماری سے بے خیالی میں ایک دم سے زمین پر تشریف لے آئے تو یہ گناہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں. عوام اس پر کفارے کی فکریں کرتے، کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی توبہ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ کنفیوز ہونا کہ زمین پر تشریف لے آیا اب کیا ہوگا، کیا کفارہ ہوگا، یہ بھی ان کا خوف خدا ہے. یہ بھی تو یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ اب کیا کریں. ماشاءاللہ جو لوگ اس سے پہلے جن کی فصل کی ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں،
اور بیمار بھی نہیں ہوا کرتے تھے. آج کل یہ بیماری کیوں ہے؟ پہلے ٹیکنالوجی جو تھی نا اتنی ترقی پر نہیں تھی، ہائی نہیں تھی، اب ہائی ہو گئی ہے. اب وہ بیماری کا نام پتہ چل جاتا ہے، یعنی بیماری بلڈ پریشر تو پتہ چل جاتا ہے، وہ آلے سے ناپتے ہیں. بلڈ پریشر پہلے بھی ہوتا ہوگا، تو یہ اس کا اس دور میں کچھ اور نام ہوا کرتا ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اب بیماریاں بڑھ گئی ہیں. پہلے لوگ ہاتھ سے محنت کرتے تھے، اب مشینوں سے کام لیتے ہیں، تو فرق تو پڑے گا نا. پہلے لوگ محنت کرتے تھے، اب محنت نہیں کرتے. اب نماز کے لیے بھی جائیں گے تو اسکوٹر پہ جائیں گے. حالانکہ سائیکل غنیمت ہے، سائیکل سے ورزش بھی ہوتی ہے، زیادہ چلانے سے نقصان بھی ہے اس کا. ہر چیز لمٹ میں ہو. جب پہلے سائیکل بھی نہیں تھی، گھوڑے تھے، کبھی گھوڑے پر آپ نے بیٹھے بھی نہیں ہوں گے، اونٹ پر نہیں بیٹھے ہوں گے کبھی آپ، الا ماشاء اللہ کوئی بیٹھا ہو. گھوڑے اور اونٹ پر بیٹھنے سے پورا بدن جو ہے نا وہ حرکت کرتا ہے. گھوڑا اچھلتا ہے، اونٹ اچھلتا ہے. خالی اونٹ چلے گا نا تو آپ کو ورزش کروائے گا. تو اس لیے ورزش ایکسرسائز بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ رکاوٹ ہے. اور اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں تو اس سے چلی جائیں گی، ہاضمہ درست ہو جائے گا ورزش سے. مدنی مذاکرے میں ہمیں بہت کچھ علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے. نماز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے. مدنی مذاکرے جو ہے ہمیں وہ علم سیکھنے کو مل رہا ہے جو ہم نے پہلے کبھی بھی نہیں سیکھا تھا، کہ روزے میں کیا ہونا چاہیے، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، روزے کی نیت کیا ہے. یہاں جب سے میں آیا ہوں میرا دل یہی کر رہا ہے کہ میں یہیں رہ جاؤں اور گھر بھی نہ جاؤں. عید کو بھی جو ہے مدنی قافلہ کروں. یہاں آ کے میں نے لوگوں میں بڑا اپنائیت دیکھی اس طرح کی کہ جو مجھے آج تک گھر میں نہیں مل سکی. جن کو وضو نہیں آتا اس کو وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جس کو غسل نہیں آتا اس کو غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. الحمدللہ یہاں میں پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں. مدنی مذاکرے میں ایسے اسلام بھائی سوال کرتے ہیں، مدنی منع مدنی منیاں، علم دین حاصل ہوتا ہے، دل کو بہت سکون ملتا ہے. آمن تذاكر جيران بذي سلام، آمن تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے بعد فجر مدنی حلقہ فرمایا، جس میں قرآن مجید فرقان حمید سے ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی. مدنی حلقے میں گزشتہ دن کے مدنی مذاکرے کی دہرائی کی گئی. شجرہ شریف اور چاش و اشراق کے نوافل بھی ادا کیے گئے، جبکہ خوشبو عطار کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ آپ نے کھانا تناول فرمایا. عاشقان رسول نے سحری کی بھی پائی سعادت. بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو. یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے، یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان. اشکوں سے دل کے گلشن سیراب ہو لگے
کو سے دل کے گلشن ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے ہر جرم دل لگا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا کہاں سپرد ہو سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب ہے وما من دابۃ فی الارض اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا دابہ کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالی پر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرمائے۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے جبکہ بعد ظہر نماز کا مدنی حلقہ ہوا۔ زیادہ تر جو سنت سیکھنے کا جذبہ مل رہا ہے وہ دعوت اسلامی سے ہی مل رہا ہے۔ آج کل کے دور میں جن لوگوں کو وضو کرنا نماز پڑھنا نہیں آتی تھی وہ تقریباً دعوت اسلامی ہی سکھا رہی ہے۔ دعوت اسلامی میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ پریکٹیکل ہے۔ الحمدللہ ابھی جو میں دعوت اسلامی کو فی الوقت جو دیکھ رہا ہوں وہ پوری ورلڈ پاکستانی پوری ورلڈ میں دعوت اسلامی کا چرچا ہے، مدنی تیج چینل کا چرچا ہے۔ You know, there's a much bigger crowd here in Fazan Medina, so it attracts us as well from UK to come here and to learn here as well. It's a big blessing, alhamdulillah. دعوت اسلامی کا جو سب سے بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے بابا جان اللہ تعالیٰ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہاں پہ میں آتا ہوں، میں نے پورے پاکستان ٹور کیا جون جولائی کے اندر، لیکن الحمدللہ جتنا لطف میں نے ذہنی سکون یہاں پایا اتنا پاکستان ٹور کر کے نہیں پایا۔ الحمدللہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے یہاں آنے کی وجہ سے یہ داڑھی مبارک نصیب ہوا ہے۔ نوجوان نسل کو بہتری ملی ہے اس میں، جیسے موبائل ہے اور میڈیا ہے، اس میں نوجوان مطلب بربادی میں ہے، گھر میں بیٹھ کے گناہ کر سکتا ہے، تو اس سے دعوت اسلامی کے ماحول سے اس کو مطلب ایک نئی زندگی ملی ہے جو اس کو چاہیے تھی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ رکن شورا حاجی رفیع اللہ طاری کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر دیکھیے سری لنکا سے۔ من تذاکر جیران بذی سلام من تذاکر جیران بذی سلام ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. میلہ بنگلہ دیش میں مدنی حلقہ جس میں نگران کابینات نے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن دیا. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن ہے یہ تیرا احسان. تو سب ہی کا داتا ہے تو سب ہی کو دیتا ہے صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے میرا ہے یہ ایمان. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سنتوں بھرے اجتماع میں رکن شورا حاجی عفور رضا عطاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ صحافیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں مدنی چینل کے 8 سال مکمل ہونے پر مبارکباد دی. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے. آپ کو بہت مبارک ہو جی، آپ 8 سال مدنی چینل کے مکمل ہوئے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مدنی چینل کا جو مقصد ہے وہ پورا ہونا چاہیے. معاشرے میں امن، رواداری اور جو مساوات ہے جو اور اسلام کا جو اصل پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور پیار محبت اس معاشرے میں بڑھنا چاہیے. مدنی چینل کو 8 سال مکمل ہونے پہ میں اپنی طرف سے اور پنجاب اسمبلی پریس گیلری کی طرف سے جو ہے مبارکباد دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا وہ واحد مذہبی چینل ہے جس نے لوگوں کی اخلاقیات کے حوالے سے بھی اور دین کے حوالے سے بھی تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے اپنے 8 سال مکمل کیے اور آج تسلسل کے ساتھ یہ آگے چل رہا ہے. توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ہے یہ لوگوں کی مذہبی اور جو اخلاقی تربیت اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مختصر مدنی خبریں دیکھیے ایک ساتھ. عرب شریف میں مبلغ دعوت اسلامی کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی. آپ نے مدرسے کے طلباء کو رسالہ دودھ پیتا مدنی منا سے مدنی پھول دیے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان فیضان رمضان. ڈربی یو کے میں نگران کابینہ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ رہا. کچھ مناظر ہیں ڈربی یو کے سے. رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے کامرا پنجاب پاکستان میں منعقدہ مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا. اسپین میں مدنی حلقہ مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرمایا. اور ملائیشیا میں دیکھیے مبلغ دعوت اسلامی کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر. آپ نے مقامی اسلامی بھائی سے ملاقات کی. دلچسپ ملاقات کا احوال بھی اس مدنی گلدستے سے پیش خدمت ہے. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں اور اس وقت ملائیشیا میں ہم ڈاکٹر عبداللہ اعظم کے پاس موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل ان کے ساتھ
मलेशिया के एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दावत इस्लामी की मदनी चैनल को, दावत इस्लामी के लिटरेचर को देखकर इनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि आज ही हमारे मदनी तरबियत गाह पर मुलाकात के लिए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत का इजहार और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ दावत इस्लामी के साथ मिलकर मदनी काम करने की इनकी बहुत सी नीयतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला आजम इनको खूब बरकतें अता फरमाए, इनको दुनिया और आखिरत में खूब तरक्कियां अता फरमाए। मीठे मीठे इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया ने हमें एक बहुत प्यारा मदनी मकसद दिया है और हमारे शेख अब्दुल्ला आजम भाई डॉक्टर माशाअल्लाह इन्होंने दावत इस्लामी के मदनी मकसद को इंग्लिश में सुना, समझा और इन्होंने पसंद किया कि जैसे अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया उर्दू में दावत इस्लामी के मदनी मकसद को दोहराते हैं, तो इन्होंने आज यहाँ आकर मदनी मकसद को उर्दू जुबान में याद किया। आइए इनसे सुनते हैं कि दावत इस्लामी का मदनी मकसद क्या है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीही। अल्लाह तबारक व तआला हमें खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। और ये मकतूत मदीना की किताबें ये अल्हम्दुलिल्लाह मलाई लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट है। कफन की वापसी मिलत सुन्नत का रिसाला, अनमोल हीरे और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सांप नुमा जिन और ये अमीर सुन्नत की किताब रिसाला जिन्नात का बादशाह, ये हमारे डॉक्टर अब्दुल्ला आजम भाई के लिए ये तोहफे हैं इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। और हमारे अब्दुल्ला आजम भाई इन्होंने इमामा शरीफ को बहुत पसंद किया है कि ये दावत इस्लामी का जो मदनी हुलिया है सबद इमामा है, इनको ये भी बहुत पसंद आया और आज इन्होंने नीयत का इजहार किया है कि इंशाअल्लाह तआला मैं भी अपने सर पर ये प्यारा प्यारा सबद इमामा शरीफ सजाऊंगा। मीठे इस्लाम भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मलेशिया के कुआलालंपुर के इलाका शामिली में हम हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ यहाँ हमने इदारों में, फैक्ट्रियों में जाके मुलाकातें की हैं और उनको मदनी अतियात और माह रमज़ान के आखिरी अशरे के एहतिकाफ का ज़िम्मा भी दिया है। कुछ आशिकान रसूल ने अपना नाम भी लिखवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कई आशिकान रसूल ने हाथों हाथ अपनी अतियात को, अपनी ज़कात को, फितरे को दावत इस्लामी को पेश किया है। आप तमाम इस्लामियों से भी मदनी इल्तिजा है कि अपनी ज़कात को, फितरा दावत इस्लामी को दीजिए और आखिरी अशरे के एहतिकाफ में खूब कोशिश कीजिए। बाबुल इस्लाम सिंध पाकम जदी काबीना जमजम नगर हैदराबाद में मजलिस नशर व इरशाद के इस्लामी भाइयों ने जमजम नगर के मकामी अखबार के ऑफिस में मुनक्किदा मदनी हल्के में अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की तहरीर करदा किताब फैजान रमजान से सुन्नतों भरा बयान किया और दुआ की गई। आखिर में इस्लामी भाइयों में रसाइल भी तकसीम किए गए। दावत इस्लामी के तमाम इज्तिमात न सिर्फ रूह परवर बल्कि फ़िक्र अंगेज़ होते हैं जो आम मुसलमानों को बहुत कुछ सीखने का मौका फराहम करते हैं और उनकी बेहतर तरबियत और इस्लाह का बाइस बनते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये एक काफ़ी मुफीद प्रोग्राम था जिसमें लोगों को न सिर्फ रमज़ान के हवाले से मसाइल को समझने और सीखने का मौका मिला बल्कि इसके साथ साथ ज़कात और दीगर जो फ़राइज़ हैं उसके हवाले से भी खासी रहनुमाई मिली है। दावत इस्लामी के मदनी चैनल ने रमज़ान के हवाले से जो खुसूसी नशियात शुरू की हैं और जो मुज़ाकरों का सिलसिला शुरू किया है वो यकीनी तौर पर खासा मुफीद इसलिए है
کہ اس سے عام لوگوں کو خاصا سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. دعوت اسلامی کے توسط سے منعقد کیے جانے والے افطار مناظرات کے پروگرام پر میں تمام ان دوستوں کا مشکور و ممنون تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر درس دیا اور روزے کی افادیت فضیلت بیان کی، جس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوا. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن. اور گجرانوالا اور ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں منعقدہ مدنی حلقوں میں شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت پیش کی گئی. مناظر ملاحظہ کیجیے. مدنی خبروں کے فوراً بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ. آج کی فکر مدینہ کا مدنی پھول سماعت فرمائیے. موت نے کتنے بولنے والوں کو قبروں میں گونگا بنا دیا. مکاشفۃ القلوب صفحہ 201 پر یہ مدنی پھول موجود ہے. 18 رمضان مبارک جمعۃ المبارک کی فکر مدینہ فرما لیجیے. اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور فتن سے صدا بچا